ابھی جو یہ حالات سے چل رہے سیلاب کے، تو ایسے وقت میں ایک تو استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر آدمی کو اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بارش کی بھی دعا ہے، جب بارش ہو اس وقت کیا دعا پڑھے وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ جب بارش بارش ہوتی ہے تو اس وقت دعا پڑھے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع والے بنا، اردو میں ہی کہہ لیں اے اللہ اس بارش کو نفع والے بنا، تو انشاءاللہ اس بارش سے کوئی نقصان نہیں۔ پھر بارش ہو کر رک گئی ٹھیک ٹھاک، تو اس وقت بھی دعا پڑھے مطرنا بفضل اللہ تعالی ورحمتہ، ہمیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحمت سے بارش ملی ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بارش بہت زیادہ ہونے لگی جس سے نقصان کا خطرہ ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل ایک باب قائل کیا ہے، اور اس میں حدیث ذکر کی ہے باب اذا کثر المطر یقال اللہم حوالنا ولا علینا، اس وقت کی دعا۔ واقعہ یہ ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قحط پڑ گیا ہے، جانور مرنے لگے ہیں، فصلیں ختم ہو رہی ہے، خشک حالی ہے، آپ دعا کر دیجئے بارش ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، آپ نے دعا فرمائی، خطبہ پورا بھی نہیں ہوا تھا بارش ہونے کی، اور بارش ایسی ہوئی کہ ایک ہفتہ چلی۔ اگلے ہفتے پھر وہی صحابی آئے کہ اللہ کے نبی اب جانور بہہ رہے ہیں، گھر گر رہے ہیں، سیلاب آ گیا، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ بارش رک جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے کہ یہی آدمی پچھلے ہفتے بارش کا تقاضا کر رہے تھے، آج یہی کہہ رہے ہیں بارش کے رکنے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ دعا پڑھی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا علی الاکام والضراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، اے اللہ اس بارش کو اب ہمارے اوپر نہ برسا بلکہ ہمارے ارد گرد جہاں ضرورت ہو، پہاڑوں پر اور درختوں کے اگنے کی جگہ پر، وہاں پر یا اللہ اسے برسا۔ تو اس طرح آدمی دعا کر اللہم حوالینا ولا علینا، اس کو پڑھ لے جب زیادہ بارش ہو جائے۔ اور سیلاب کا جب ڈر ہو اس کی بھی دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی سیلاب سے، آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من شر العامین، اللہم انی اعوذ بک من شر العامین السیل والبعیر السول، اے اللہ میں دو اندھوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ ایک تو سیلاب سے، اور ایک حملہ کرنے والے اونٹ سے کہ جس طرف بھی چلتے ہیں اندھا دھند چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اللہ میں سیلاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور اونٹ بھی جب حملہ کرتا ہے تو پھر وہ بغیر مارے نہیں، کھوپڑے اتار کر اور ختم کر کے ہی وہ دم دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے شر سے پناہ مانگے اللہم انی اعوذ بک من شر العامین، اے اللہ میں دو اندھوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اندھوں کے شر سے یہ اونٹ تو اندھا نہیں ہوتا سب، لیکن وہ چلتا اندھا دھند ہے، ایک سیلاب سے اور دوسرے حملہ کرنے والے اونٹ سے۔ تو ایسی دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کہ ہم مزے میں رہ رہے ہیں، یہاں تو کوئی پانی نہیں، بجلی بھی آ رہی ہے، سیلاب نہیں، تمام ایمان والے وہ جسد واحد کی طرح ہیں، المؤمن للمؤمن کالجسد الواحد، ایمان والا دوسرے ایمان والے کی طرح کے لیے جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جیسے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، انگلی میں سوئی چبھا دی جائے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اگر ایک ایمان والے بلکہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کسی بھی بندے کو، تو اسے ہمیں اپنی تکلیف محسوس کرنا چاہیے، اور جو ہم سے اس کے بارے میں تعاون ہو سکے، سب سے بڑا تعاون اور سب سے آسان تعاون یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہاتھ جوڑا کر دعا کریں۔ اللہ عمل